شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اے مکے کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے۔ چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے، اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار رہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے
جو شیرا ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا۔ پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ لہٰذا اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے۔ تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو،